محمد ابراہیم میرا نام ہے۔ محدثین ابن تیمیہ ابن کثیر ابن سے مشہور تھے، تو مجھے بھی عادت بن گئی، میں نے بھی ابن بشیر نام لکھنا شروع کر دیا۔ ابراہیم کو ابن جانتا، ابن بشیر کو لوگ جانتے ہیں۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں، یعنی ہمارے ماں باپ بڑے محنتی ہیں، کسان برادر ذمہ دار ہمارا، انڈیا کے ساتھ ہمارا گھر ہے، بارڈر ایریا، یعنی ہم ان کی اولاد ہیں جو 24 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ ذمہ داروں کے کام 24 گھنٹے ہوتے ہیں، بڑے محنتی ہمارے ماں باپ ہیں، تو وہ محنت ہمارے اندر بھی اللہ نے وہی ماں باپ جیسی پیدا کی ہے۔ تو پھر شوق تھا دین پڑھا جائے، پھر دین کی طرف آ گیا۔ جب میں رحمانیہ پڑھا پھر مرکز تربیت حالہ مل گیا۔ 17 سال ہو گیا ہے مجھے پڑھاتے ہوئے۔ کتب ستہ مجھے بارہا پڑھانے کا موقع ملا، بخاری میں نے کئی دفعہ پڑھائی ہے، بخاری کی شرح میں نے لکھی ہے بڑی مفصل، یعنی جو بھی مجھے پڑھانے کا موقع ملا ہے اس پر میں نے ضرور کام کیا ہے۔ یعنی شوق ہے لکھنے کا، جو چیز مل جاتی ہے اس کے پیچھے لگ جاتا ہوں۔ ابھی میں 2 ماہ سے امام مزی صاحب کے پیچھے لگا ہوا ہوں امام مزی رحمہ اللہ۔ تو مجھے اتنی حیران کن چیزیں ملیں، وہ میں نے پوری تاریخ لکھ دی ہے کہ تاریخ اسلام کا تیسرا سنہری دور جس میں بڑے زیادہ افراد تیار ہوئے وہ مزی صاحب کا دور تھا۔ ابن تیمیہ مزی صاحب سے پڑھے، ابن قیم مزی صاحب سے پڑھے، ابن کثیر مزی صاحب سے پڑھے، ذہبی مزی صاحب سے پڑھے، امام لائی کیکل صلاح الدین وہ مزی صاحب سے پڑھے، ایک امت مزی صاحب سے پڑھی، سبحان اللہ۔ تو اب میرے پاس وہ بظاہر دنیاوی وسائل نہیں ہیں، ورنہ میں دمشق کی اس گلی میں جاتا جہاں پر مزی صاحب نے زندگی گزاری۔ صلاح الدین ایوبی صاحب رحمہ اللہ کے بھتیجے کا نام اشرف تھا، اشرف مظفر الدین، یہ دمشق کا حاکم تھا۔ انہوں نے دارالحدیث الاشرفیہ قائم کیا تھا، اور دارالحدیث الاشرفیہ چھوٹا سا 2-3 مرلے کی مسجد تھی، ادارہ تھا، انہوں نے وہاں ایک کمرہ بنا دیا تھا، اچھا وظیفہ مقرر کیا استاد کا۔ تو سب سے پہلے مزی صاحب کو وہاں جگہ دی کہ آپ نے یہاں پڑھانا ہے، انہوں نے ماحول بنا دیا۔ تو اشرفیہ میں جو بھی آیا ہے استاد بن کر، وہ تاریخ اسلام کا ایک سنہری باب ہے۔ چند نام میں لیتا ہوں، آپ کہیں گے واقعتاً مزی صاحب خود، پھر امام ابن صلاح رحمہ اللہ بھی اسی 4 دیواری میں پڑھاتے رہے، امام نبوی رحمہ اللہ بھی وہاں پڑھاتے رہے، ابن الملکن بھی وہاں پڑھاتے رہے، ابن حجر بھی وہاں پڑھاتے رہے۔ یعنی اس 4 دیواری کا ماحول علمی تھا، علمی ماحول تھا۔ بڑے بڑے مخطوطات اشرف صاحب نے حیر کیے تھے، کتابیں حیر کی تھیں، ان کا ذہن تھا کہ تصنیفی کام بھی ہو، تدریسی کام بھی ہو۔ تو جیسے ہمارے مدارس کا انتظامیہ کا ذہن یا مدیر کا ذہن ہوتا ہے، ویسے ہی افراد تیار ہوتے ہیں۔ کچھ مدارس میں گیا ہوں تو مدیر الجامعہ نحوی ہیں تو سارے استاد ہی نحوی ہیں، کچھ مدیر الجامعہ فقیہ ہیں تو سارے استاد ہی فقہا ہیں۔ ایک مدرسے میں گیا، وہاں تفسیر کے شیخ تھے تو سارے استاد تفسیر کے ماہر، یعنی یہ ذوق رجحان۔ یعنی میں مرزی صاحب پر پوری میں نے تاریخ لکھ دی ہے کہ تاریخ اسلام کا تیسرا سنہری دور امام مرزی کا تھا، کیسے انہوں نے افراد تیار کیے، امام مزی رحمہ اللہ نے کیسے افراد تیار کیے۔ یعنی ناممکن کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ممکن ہے، سب کچھ ممکن ہے۔ تو مزی صاحب رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال کتاب لکھی، اور اس کتاب کو 5 دفعہ خود پڑھایا ہے۔ میں یہ دلائل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جرح و تعدیل کے بڑے ماہر تھے، تو وجہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر امام مزی رحمہ اللہ تھے، ابن کثیر صاحب نے تو خود کہا ہے نا
کہ میں نے مزی صاحب سے تہذیب الکمال ساری میں نے پڑھی ہے، تو افراد اب کیوں نہیں تیار ہو رہے؟ بھی ہم نے ان محدثین کا منہج چھوڑ دیا ہے۔ ایک میں نے کتاب لکھی ہے نصاب میرے اسلاف کا، وہ نصاب تھا نا ان کے پاس، امام مرزی صاحب وہ کیا پڑھاتے تھے، وہی نصاب آج پڑھانا شروع کر دیا جائے، اسی طرح کے افراد آج بھی تیار ہوں گے۔ یعنی نظام الدین رحمہ اللہ کا نصاب برصغیر میں جو لانچ ہے، اس نصاب سے ہزاروں گنا بہتر نصاب وہ تھا جو ہمارے سلاف نے محدثین نے بنایا تھا، اور وہ کتابوں میں وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، کتابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ امام مزی صاحب رحمہ اللہ نے اس چار دیواری میں مسند احمد 12 پڑھائی تھی، سبحان اللہ۔ تو یعنی سب کچھ ممکن ہے، ناممکن تو شاید کوئی نہیں ہے۔ یعنی آج سے 3 سال پہلے میں تاریخ دمشق پر ان کے پیچھے پڑ گیا، تاریخ دمشق کے پیچھے پڑ گیا۔ یعنی یہاں دارالحدیث الاشرفیہ ہے، تو اسی طرف ہی اسی محلے میں ایک اور ادارہ تھا، وہ دمشق کا پہلا مدرسہ تھا۔ اس کے بعد شاہ نے ابن ثاقب رحمہ اللہ کو وہاں رکھا، تو ابن ثاقب رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق پر کام کرنا شروع کر دیا، کام کرنا چھوڑ دیا، لکھتے رہے، پھر تھک گیا، کام چھوڑ دیا۔ تو اب وہ تاریخ دمشق بذات خود ایک تاریخ ہے کہ اسلام کی سب سے بڑی کتاب ہے مطبوعہ کتابوں میں۔ ویسے ابن عقیل رحمہ اللہ کی بڑی کتاب ہے الفنون کے نام سے، وہ 800 جلدوں میں ہے، لیکن وہ 2-3 جلدیں چھپ گئی ہیں، جب آئے گی تو دیکھیں گے۔ فی الحال تو تاریخ دمشق کی سب سے بڑی کتاب ہے مطبوعہ کتابوں میں سے۔ تو اب یہ کیسے لکھی، کیا محرکات بنے، اب اس کے بعد کیوں اتنی بڑی تاریخ لکھی گئی؟ یعنی پوری داستان تھی، میں پیچھے پڑ گیا، مطالعہ کیا وغیرہ وغیرہ، وہ مجھے ایک ایک چیز مل گئی۔ اللہ اکبر۔ یعنی سب کچھ ممکن ہے، ناممکن دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، سب کچھ ممکن ہے۔ جامعہ رحمانیہ میں نے استاد محترم شیخ اسری صاحب کی 2-3 کتابوں کا مطالعہ کیا، کسی نے تحفہ دیے بھی تیرا ذوق ہے پڑھنے کا، یہ بھی پڑھ لے۔ تو میں روتا تھا کہ یار یہ کون ارشاد اللہ قصری صاحب ہیں، اتنے یہ تحقیقی بندے زندہ ہیں، میں ان سے ملا نہیں۔ تو میری عادت تھی میں جامعہ رحمانیہ کی جو اصل لائبریری ہے، استاد محترم ڈاکٹر عبدالرحمن مدنی صاحب کے گھر کے اوپر بڑا مکتبہ رحمانیہ، میں روزانہ وہاں جاتا تھا۔ مدرسہ کا سسٹم تھا، سکول ظہر تک مدرسہ ہے، پھر سکول ہے، تو میں سکول کا باغی تھا۔ میں کہتا تھا میں سکول نہیں پڑھنا، میں دین پڑھنے آیا ہوں، میں نے نہیں پڑھنا سکول، مجھے تم ضائع کر دو گے۔ یعنی یہ میرا نقطہ نظر نہیں ہے، یہ ہمارے محدثین کا نقطہ نظر ہے کہ مدارس پڑھنے والوں کو مدارس ہی آباد کرنے چاہیے۔ جب سے ڈگریوں کا چکر شروع ہو گیا ہے، ہمارے کل کے محدثین وہ سکولوں نے کالجوں نے ضائع کر دیے ہیں، ڈگریوں کے چکر نے، وظیفوں کے چکر نے یہ ضائع کر دیے ہیں۔ ہمارے محدثین عطاء اللہ بوجیانی صاحب، داؤد سلفی صاحب، اسماعیل داؤد غزنوی رحمہ اللہ، اسماعیل سلفی صاحب رحمہ اللہ، یہ سارے لوگ سخت خلاف تھے۔ وہ کہا کرتے تھے اللہ کے بندو، یعنی ان مدارس کو آباد کیسے رکھا جائے گا؟ تو جب ہم مدارس سے پڑھے ہوئے افراد مدارس میں ہی بیٹھ کے کام کریں گے، وسائل بھی نہیں ہوں گے بظاہر، تو اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے گا۔ یعنی میں نا اسری صاحب استاد محترم سے بڑا ہی متاثر تھا، میں نے دیکھا دکھا نہیں تھا، تو دل میں محبت پیدا ہو گئی نا۔ تو ادھر میں 5ویں کلاس میں نے مکمل کی تھی مرکز تربیہ جامعہ رحمانیہ میں، 6ٹھی میں داخلہ ہو گیا تھا، تو میرا داخلہ مرکز تربیہ ہو گیا۔ عربی بھی مجھے آتی تھی ماشاءاللہ، میں نے انٹرویو دی، استاد ادھر داخلے کے لیے آیا، عربی مجھے پہلے آتی تھی ٹوٹی بوٹی، ویسے میرا مطالعہ کافی زیادہ تھا، یعنی میں پاس ہو گیا، ادھر کے حساب سے میں پاس ہو گیا، میں داخلہ مل گیا۔ استاد محترم اسری صاحب حافظ اللہ، اللہ عنہ کلم میں زندگی عطا فرمائے، وہ کلاس میں پڑھاتے پڑھاتے اشارہ کرتے تھے کہ اس پر کام نہیں ہوا،
جیسے کہ محدث امام اس دور کے وہ اشارہ کرتے تھے کاش کہ اس پر کام کرے، تو الحمدللہ وہ اشارہ کرتے تھے تو میں ویسے ہی کام شروع کر دیتا۔ ہفتہ 10 دن میں وہ کام میں جب مکمل ہو جاتا وہ دکھاتا، استاد جی یہ کام دیکھیں، استاد جی پھر بڑے دعائیں دیتے، بڑے خوش ہوتے۔ یعنی ممکن ہے، کوئی کام دنیا کا ناممکن نہیں ہے۔ تو یہی میرا نقطہ نظر ہے۔ جب سے ہمارے اساتذہ، ہمارے محدثین، ہمارے شیوخ الحدیث اللہ کے پاس بہت زیادہ چلے گئے ہیں، اس وقت سے نیندیں حرام ہو گئی ہیں اور پریشانی لگ گئی ہے، استاد محترم یونس بٹ صاحب وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ہمارے اساتذہ تھے۔ ہم نے استفادہ کیا، مشورے لیتے تھے بڑے بزرگوں سے، سارے اللہ کے پاس جا چکے ہیں، باقی بھی جا رہے تیزی سے۔ اب ہمیں اور کام لگ گیا ہے۔ تو افراد سازی کے تحت میں نے لاہور میں تخصص کا ادارہ بھی شروع کر لیا ہے۔ یعنی اللہ کے کام وسائل کے محتاج نہیں ہیں، اللہ کے کام ہے نا، اللہ کے کام میں وسائل نہیں چاہیے۔ ہمیں غلطیاں لگی ہوئی ہیں، ایک یہ بھی غلطی ہے جی میرے پاس وسائل نہیں ہیں، وسائل ہونا تو یہ میں کام کروں، یہ جملہ ہم اکثر سننے کو ملتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، ان دنیا داروں کے ہاں یہ پیسہ، یہ مادی چیزیں وسائل ہیں، حقیقت میں یہ وسائل نہیں ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کی کوئی چیز نہیں۔ وہ اگر وسائل کوئی چیز ہوتے تو نبی تو پھر انبیاء غریب نہ ہوتے، انبیاء مسکین نہ ہوتے، ان کے پاس بڑا پیسہ ہونا چاہیے تھا۔ جب انبیاء سارے غریب تھے، بیچارے مسکین تھے، تو اس کا مطلب ہے یہ بظاہر روپیہ پیسہ یہ وسائل ہیں ہی نہیں، وسیلہ اللہ کی ذات کا نام ہے۔ میں شیخ صاحب کو بتا رہا تھا، میں نے 10 سے زیادہ لیکچر دیے ہیں، کتاب لکھی ہے، بوجیانی رحمہ اللہ کا کردار کیا تھا، بلا مبالغہ۔ مکتبہ دارالسلام، مکتبہ قدوسیہ، مکتبہ اسلامیہ، یہ ماشاءاللہ ہمارے 3 بیت السلام، یہ 3-4 ہمارے بڑے اچھے ادارے ہیں۔ ان چاروں اداروں نے مادی وسائل کی ریل پیل ہے، اتنے کام یہ ادارے نہیں کر سکے جتنا وہ مسکین اور فقیر انسان کر گیا جسے دنیا تعالی علی بوجیانی کہتی ہے۔ وہ پوری تاریخ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ مولانا عبدالسلام کیلانی رحمہ اللہ نے خود لکھا ہے کہ میں گجراں والا، ایک اپنے کیلیاں والا سے گجراں والا کام کے اسٹیشن پر کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ بوجیانی صاحب پاؤں سے ننگے ہیں، جوتا بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ اتنا فقیر مسکین شخص، جوتا کتنا مہنگا ہے، جوتا ان کے پاس، وہ ننگے ہیں بیچارے، پاؤں سے ننگے ہیں۔ پوری زندگی شاید ایک ہی جوڑا ان کے گلے میں رہا، جس نے بھی دیکھا اسی کپڑوں میں دیکھا، تو یہی تھا ان کے پاس، سوٹ ہی ایک تھا۔ کرائے کے مکان میں رہے، چھوٹا سا کرائے کا مکان، آج بھی شیش محل روڈ ادھر ہے، ابن دار تقویت الاسلام کے سامنے وہ چھوٹا سا گھر ہے، وہاں ہی رہے، لیکن کام کتنے کر گئے۔ جوک دادو کا میں نے نام سنا تھا، پچھلے مہینوں میں نے اس علاقے کا دورہ کیا، یعنی ان ساندل بار کے علاقہ، جنگلی علاقہ میں، جوک دادو میں، کمیانہ میں، یہ ایک ہماری تاریخ یہاں برپا ہوئی، ایک بہت بڑی تاریخ برپا ہوئی۔ تو میں نے کہیں پڑھا تھا تاریخ میں کہ بوجیانی صاحب رحمہ اللہ نے میاں باقر رحمہ اللہ کے پاس وہ آئے اور ان کو توجہ دلائی کہ میں نے مبارک پور کے شیخ الحدیث عبید اللہ رحمانی مبارک پوری صاحب سے مشکات کی شرح لکھوانی شروع کی ہے، تو ان کو ہم نے ماہانہ خرچہ بھیجنا ہے، تو ہدیہ ماہانہ وظیفہ بھیجنا ہے۔ تو میاں باقر صاحب نے کہا تھا بوجیانی صاحب وہ میں انشاءاللہ کیا کروں گا، یہ میرے ذمہ ہے۔ تو میاں باقر صاحب کیا کرتے تھے، جب 2-3 تاریخ ہوتی اپنی مسجد کا سپیکر کھولتے تھے، میں اس مسجد کو دیکھنا چاہتا تھا، ان سپیکروں کو دیکھنا چاہتا تھا کہ کیسے وہ مخلص تھے لوگ دین کے لیے،
کہ ان سپیکروں میں اعلان ہوتا تھا، میاں باقر صاحب اعلان کرتے، لوگوں آپ کو پتہ ہے ہم شرح لکھوا رہے ہیں، ہم نے تعاون بھیجنا ہے، وظیفہ بھیجنا ہے انڈیا میں، تو سارے محلے والے وہ تعاون کرتے۔ جوگ دادو بھی میں 2-3 ماہ پہلے گیا ہوں تو پنڈ ہے، پنڈ 100 سالہ پرانا پنڈ آج بھی ہے، کوئی بھی روڈ پکا، ساری کچی سڑکیں ہیں، گلی کوئی، نالیاں کچی نالیاں ہیں، تو 70-80 سال پہلے کیا ہوگا؟ یعنی ان دیہاتوں میں ایسے ایسے ہمارے سلاف محدثین گزرے ہیں جو ایک پوری تاریخ تھے۔ یعنی یہ طریقہ تھا محدث بوجیانی رحمہ اللہ کا۔ ان کو کہا شیخ کتاب لکھے، میں تعاون بھیجوں گا، بتاون تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، اور کو کھڑا کیا جی آپ نے ان کو تعاون کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، ایسے کام کیا۔ ان کی نظر تھی، بوجیانی صاحب نے اپنی زندگی میں بر صغیر کے سینکڑوں افراد کو کھڑا کیا تھا، کام لیتے تھے۔ محمد علی جان باز رحمہ اللہ کو خط لکھا، اور بیٹا مجھے ملو آ کر۔ جان باز صاحب آئے سیالکوٹ والے، کہا بیٹا 3 کام ہے میرے ذہن میں، کام کرو، ایک کام تم کرو۔ کیا کام ہے؟ فتح الباری میں جتنے بھی مرویات ہیں ان کو اسی ترتیب سے لا کر دو۔ یہ بہت اچھا کام ہے، آج تک نہیں ہوا۔ بوجیانی صاحب کروانا چاہتے تھے، کام نہیں ہوا۔ اور بھی دوسرا کام، ایک یہ بتایا ابن ماجہ کا شرح لکھو، حاشیہ لکھو، مدلل مفصل شرح ہونی چاہیے۔ بوجیانی صاحب نے ان کو منہج بھی سمجھا دیا کہ یہ منہج ہو، ایسے ایسے لکھنی ہے، ایسے ہیلپ لینی ہے۔ تو انہوں نے لکھا، انہوں نے کتاب لکھی ماشاءاللہ انجاز الحاجہ، تو پیچھے بوجیانی صاحب تھے، پیچھے بوجیانی صاحب تھے، یعنی جنہوں نے کام کرنا تھا، کام کروانے تھے۔ تو جملہ جو میں نے بولا ہے، دارالسلام سے بڑا کردار، اسلامیہ قدوسیہ بیت السلام سے بڑا کردار، وہ بوجیانی صاحب کا مجھے نظر آتا ہے۔ کویت کے مؤسسے، اربوں خربوں ڈالر کے مالک، عرب کے مؤسسات، لندن کے مؤسسات، بڑے بڑے مؤسسات، ان کی خدمات تھوڑی ہیں۔ بوجیانی صاحب جو بیچارہ بے باس تھا، جس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، اس کا کردار بہت بڑا کردار ہے۔ تو یعنی خلاصہ یہ ہے کہ دینی کام وسائل کے محتاج نہیں ہیں۔ دینی کام کیا چاہتے ہیں؟ نیت اخلاص اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، عزم مصمم اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ 3 سال پہلے مجھے دوسری بار حرمین شریفین کی زیارت کا موقع ملا۔ شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ کے رات کو روزانہ میری میٹنگیں جاری تھیں الجامع الکامل کے حوالہ سے۔ تبا دوم حتمی شکل اس کو تیار کیا جا رہا تھا، تبا دوم حتمی شکل، جو پہلے میں کمزوریاں تھیں وہ دور کی جا رہی تھیں۔ تو ایک دن رات بیٹھے میں نے کہا شیخ محترم اس کو شائع کون کرے گا؟ کہ تبھی کنفرم نہیں ہے۔ تو میں نے کہا مجھے موقع دے، میں شائع کرتا ہوں۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں بیٹا اس پر تو بڑے پیسے چاہیے، 19 جلدوں کی کتاب ہے، 16-17 ہزار صفحہ ہے، تو آپ کیسے شائع کریں گے؟ تو میں نے ایسی انگلی کھڑی کی اللہ تعالیٰ کی طرف، میں نے کہا شیخ محترم جس رب کی رضا کے لیے میں نے شائع کرنی ہے اس کے پاس بڑے پیسے ہیں، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، تو اللہ کے پاس اب جامع الکامل کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ مجھے کہتی اتنا آپ کا ایمان مضبوط ہے، میں نے کہا جی میرا شاہ ایمان اس سے بڑا مضبوط ہے انشاءاللہ، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو امام شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ نے اپنے سیکرٹری سے کہا بیٹا شیخ ثانوی صاحب کا ای میل لکھ لیں، موبائل میری ڈائری میں لکھ دیں، اسی کو ہم نے دن یہی شائع کرے گا۔ تو جب میں نے اعلان وغیرہ لگایا لوگوں نے مجھے برا بلا بھی کہا، باتیں کی، وہ میرے عزم کو نہیں جانتے تھے، مجھے کہتے اللہ کے بندے یہ کتاب خریدے گا کون؟ پاکستان ہے، اردو کتابیں شائع کرتے یہ نہ شائع کرو، گھر فروخت ہو جائے گا، یہ ہوگا، مقروض ہو جائے، کچھ بھی نہیں میں ہوگا۔ 2 دفعہ میں نے شائع کر دیا الحمدللہ، دوسرا ایڈیشن بھی ختم ہو چکا ہے، اب تیسری بار بھی نیت کر لی ہے تو اب پھر میں شائع کر رہا ہوں، اور ایک دفعہ 70 لاکھ روپیہ لگتا ہے، میرے پاس 70 روپیہ نہیں ہوتے۔ یعنی اللہ کے کام وسائل کے محتاج نہیں ہیں۔ میں یہاں تک قائل ہوں، دلائل کے ساتھ میں ثابت کر سکتا ہوں، فرد واحد انت الجمال كنت وحدك، انت الجمال كنت وحدك، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ جب بھی تاریخ دہرائی گئی ہے تو ایک ہی شخص کھڑا ہے، ایک ہی شخص کھڑا ہے، ساتھی ملتے کہ اللہ تعالیٰ نے
پچھلے مہینے میرا لیکچر تھا فیصل آباد، یعنی ادھر بھی ہم نے علماء کی افراد سازی میں ہم شروع کر دی ہے۔ فیصل آباد بھی میں ہر مہینے ایک رات دے رہا ہوں، چوتھا جمعہ میرا فیصل آباد ہوتا ہے اور جمعرات کی رات، یعنی آج انشاءاللہ مغرب سے رات 1-2 بجے تک علماء کی کلاس ہوگی۔ گھٹ والا پارک میں علماء آتے ہیں مختلف مدارس کے، میں ان کی ٹریننگ دے رہا۔ ٹریننگ کیا ہے؟ مجھے اپنے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، شاید ان کو بھی علماء کو فائدہ ہو جائے۔ یعنی ایک عالم دین کی تحریک سے پوری قومیں تبدیل ہوئی ہیں، انقلاب آئے ہیں۔ بڑی مثالیں، ایک بڑی اچھی مثال محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ہے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تاریخ کیسے چلی، کیسے شروع ہوئی، وہ محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کے ساتھیوں نے کتابیں لکھی ہیں، وہ کتابیں میرے مطالعہ میں ہیں۔ غزنوی علماء میں محمد اسماعیل غزنوی رحمہ اللہ نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا ہے۔ میں چونکہ نادر نیاب کتابیں بھی تلاش کرتا رہتا ہوں، شائع کی ہیں، کر رہا ہوں مسلسل نادر نیاب کتابیں، تو مجھے وہ کتاب ملی رسالوں کے اندر، رسال میں چھپی ہوئی کتاب پرانے دور کے غزنویوں کی، تو وہ بھی میں نے آرڈر کی الحمدللہ۔ اس میں مجھے ساری چیزیں مل گئیں کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اکیلا شخص تھا، جس بستی میں جاتا لوگ ان کو تانے دیتے، مارتے اور بستی سے نکال دیتے، دفع ہو جائے یہاں سے، یہ بیچارہ نکل جاتا۔ دوسری بستی میں گیا، وہاں بھی ایسے ہی، یعنی بدنام زمانہ تھا دنیا کی نظروں میں، اللہ کے ہاں نہیں، دنیا کی نظروں میں۔ جیسے اب بھی کوٹھی بوٹر شوٹر انسان ہی پروٹوکول ہوتا ہے، سادہ مادہ انسان تو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، تو یہ سادہ مادہ بیچارہ انسان تھا، ایک آدھا سوٹ پاس تھا اور کچھ بھی نہیں پاس تھا۔ کرتے کراتے دری یا بستی جو الریاض میں ہمارے موجودہ بادشاہوں کی بستی تھی، وہاں بھی کیا، وہاں بھی اپنا یہی شور، او لوگو توحید اپنا لو، شرک چھوڑ دو، بدعات چھوڑ دو، انبیاء کی سرزمین پر تم شرک کر رہے ہو، شرم کرو، ختم کرو، توحید کو اپناؤ۔ میرے عزیزو، شیوخ کرام، علماء کرام، جب انسان کا ایک ایک سانس اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے ہوگا، ہم غم دین لگ جائے گا، تو اللہ مدد کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ اللہ مدد کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدہ پورے کرتا ہے۔ تو محمد بن عبد الوہاب کی یہ ہم اور غم اللہ تعالیٰ نے محمد بن سعود کی بیوی کے ذہن میں باتیں ڈالی تھیں۔ عبدالشاہ سلیمان صاحب کی جد امجد سے اللہ جد امجد، ان کا نام تھا محمد بن سعود، وہاں سے سعودی عربیہ۔ محمد بن سعود کی بیوی نے کہا تھا خامد کو کہ محترم شہزادہ صاحب سنیں، اپنے بستی ایک نوجوان ہے، وہ توحید کا پرچار کر رہا ہے، اس کو بلاؤ، اس سے پوچھیں وہ کیا چاہتا ہے۔ تو ان کو بلایا گیا۔ محمد بن عبد الوہاب نادار انسان تھے، ہر لمحے کو زندگی موت کہتے تھے، بھی کوئی مسئلہ نہیں، حق بات کہنی ہے۔ کہا جی میں یہ عرب میں اسلام چاہتا ہوں، بدعات کا، شرک کا خاتمہ چاہتا ہوں، یہاں اسلام کا نفاذ چاہتا ہوں۔ تو محمد بن سعود نے دیکھا کہ یار یہ تو باتیں بڑی غم کے ساتھ کر رہا ہے، اسے درد ہے، توحید کا درد ہے، سنت کا درد ہے۔ کہا بیٹا میں آپ کا ساتھ دوں تو کیسے انقلاب آئے گا، کیا کریں گے؟ کہا میں عالم ہوں، میں مناظرے کر سکتا ہوں، جنگ کرنی پڑی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی میں تحریکی ذہن کا بندہ ہوں، قوت ہے میرے پاس۔ اللہ اکبر۔ 40 نوجوان محمد بن سعود نے اکٹھے کر لیے، اگلے ہی دن خود قرآن پکڑ، ان کو قرآن دے دیا اور اپنے ہاتھ میں تلوار لے لی، اعلان کر دیا کہ آج کے بعد محمد بن عبد الوہاب جو سنت کے مطابق فیصلہ کرے گا میں لاگو کروں گا۔ کام شروع ہو گیا۔ ایک بندے کی تحریک سے آپ دیکھیں الحمدللہ سعودی عرب میں اسلام نافذ ہے، کمی کوتاہیوں کا ہمیں اعتراف ہے، لیکن ہمیں خوشی ہے۔ یعنی اس طرح کی بے شمار مثالیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے خود لکھا ہے، خود فرماتے ہیں یہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑی بڑی حکومتوں والے حکمران میرے سامنے ان کی قدر و قیمت ایک پیسے کے برابر بھی نہیں ہے۔ فلس کے لفظ ہیں،
ایک ٹیڈی کے پیسے بھی نہیں یعنی کہ قیمت، اور خود کہتے انا الملک، حقیقی بادشاہ میں ہوں۔ یہ بادشاہ نہیں ہے جو دمشق مصر میں حکمران، میں بادشاہ، ان کو کیا پتا بادشاہ کیسے کرنی ہے۔ یعنی ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، جو شخص بھی مخلص ہو جائے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخلص ہو جائے، اللہ تعالیٰ یہ میز کو بھی سونے کا بنا دے گا۔ میرے بندے کو ضرورت ہے پیسوں کی، یہ میز کیا ہے، یہ بھی سونے کا بن جائے گا۔ گھر کے اندر پڑی ہوئی اینٹیں، مٹی کی اینٹیں بھی سونے کے اللہ بنا دے گا، میرے بندے کو ضرورت ہے۔ اللہ غیب کے خزانوں سے مدد کرتا ہے۔ ہمارے ہی محدثین تھے نا جو 4 محمد نامی عام لکھا کتابوں میں، وہ بھی ہوش ہو رہے تھے، تو کس رب نے ان کی مدد کی تھی؟ وہ رب آج بھی ہے، وہ رب آج بھی ہے۔ تو یعنی کروڑوں کے منصوبے بندہ بنائے، 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ خود مدد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود مدد فرماتے ہیں۔ یہی خلاصہ کلام ہے۔ تو تصنیف و تحقیق کا جتنا مبارک یہ شعبہ ہے، اتنا ہی اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہمارے مدارس میں اس کو کلیتاً چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ غلط فہمیاں لگی ہوئی ہیں، غلط فہمی نہیں جی بچوں کی بنیاد کمزور آ جاتی ہے، یہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جتنا علم تصنیف سے پختہ ہوتا ہے، اتنا شاید کسی اور علم سے، کسی اور چیز سے پختہ نہیں ہوتا۔ یہ طریق ہمارے سامنے ہے، یہ طریق جو انسان لکھتا نہیں ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ جو لکھتا نہیں ہے انسان، وہ اپنے طریق کو اپنے ہاتھوں سے خود آگ لگا رہا ہے کہ جیسے میں دنیا میں آیا نہیں۔ یعنی کتنے علماء تھے، لکھا نہیں ہے، آج ہم ان کو جانتے نہیں۔ تو لکھنا چاہیے، لکھنا چاہیے، اس مبارک شعبے کو ہمیں عام کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی نیت کرنی ہے کہ اللہ ہم سے بھی کوئی ہم بھی افراد سازی میں کوئی کام کر جائیں۔ ایک ہی دفعہ ہم سب نے پیدا ہونا تھا، وہ ہو چکے ہیں، دوبارہ تو موقع نہیں ملنا۔ تو ابھی موقع ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلوم امت، دین سے دور امت کے لیے کچھ غم ہم کر جائیں، کچھ افراد تیار کر جائیں، شاید اللہ تعالیٰ یہ صدقہ جاریہ بن جائے، ایک دوبارہ تبدیلی والا، علماء محدثین والا مشن اور منہج دوبارہ شروع ہو جائے۔ ورنہ پریشانیاں ہیں۔ چھتوی صاحب ہمارے استاد فوت ہو گئے ہیں، تو دوبارہ چھتوی صاحب جیسا نہیں بیٹھا مثلاً پر۔ میرے استاد نور پوری صاحب رحمہ اللہ وہ فوت ہوئے ہیں، تو ان کی مسئلے پر نور پوری صاحب جیسا نہیں بیٹھا۔ یونس بٹ صاحب اتنے فقیہ، اتنے مصلح، اتنے یعنی دنا اور فکر مند انسان، جو ایک ہی بندے جماعت کا کام کرتے تھے، وہ چلے گئے ہیں، تو ان کی سیٹ پر یونس بٹ صاحب جیسا نہیں کوئی بیٹھے گا۔ اب پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، تو ہمیں اور زیادہ کام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔